بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، یقیناً اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ بہت کم ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ کوئی ریسرچ تو ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سائنس کا سوال ہے، بلکہ یہ تو ایک سوسائٹی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے۔ اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب کتنے پرسنٹ لوگ اچھے ہوں گے یا کتنے پرسنٹ لوگ برے ہوں گے، لیکن میں ایک چیز کو اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں، بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، اچھے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہیں۔ لیکن پاکستان کے لوگوں میں جو برائی ہے وہ شاید، میرا خیال ہے شاید وہ برائیاں دوسرے ملک کے لوگوں میں کم پائی جاتی ہیں۔ تو میں ان چند بری چیزوں کا ذکر کروں گا۔ اگر جو ہے آپ کو کہیں لگے کہ میں جو ہے غلط بیانی کر رہا ہوں تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں جو ہے اپنے مشاہدے کی جو ہے بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں جو ہے پاکستان کے اندر بھی کام کیا ہے اور بیرون ملک بھی کام کر رہا ہوں، تو میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو 2-3 بڑی برائیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پاکستان میں جو پاکستانیوں میں جو ایک بہت بڑی برائی جو پائی جاتی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے گروہ بندی میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، گروپنگ کر لیتے ہیں، گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے جن لوگوں سے ذہن ملتا ہے ہم ان کے قریب تر ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کامن سی بات ہے، آپ چاہے پاکستان کے اندر ہیں یا چاہے پاکستان سے باہر ہیں، جو ہے آپ چاہے کسی محکمے میں جو ہے جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں اور بعض لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، یا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے اس چیز کا اتفاق ہوا، اور میں جو ہے جب تہران میں جو پاکستان انٹرنیشنل اسکول تہران میں جب پڑھاتا تھا، تو وہاں پہ چونکہ ہمارے جو شاگرد تھے وہ زیادہ تر ایمبیسی کے افسران کے، اور جو ایمبیسی کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے بچے ہوتے تھے، اس میں ظاہر ہے ISI کے لوگ بھی ہوتے تھے، انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے تھے، تو وہ اسکول کی ہر خبر جو ہے وہ ہر گھر میں ڈسکس ہوتی تھی۔ تو اس میں جو ہے جو پاکستان انٹرنیشنل اسکول تہران میں جو پاکستانی کام کرتے تھے، تو ان میں یہ تھا کہ ظاہر ہے جب کوئی بریک ہوتی تھی تو 2-2 3-3 4-4 5-5 جو ٹیچر جن کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، تو وہ اپنے جو ہے وہ دفتروں میں یا جو ہے کسی اور جگہ پہ جو ہے اپنی چائے وغیرہ یا ریفریشمنٹ وغیرہ کرتے تھے، اور دوسرے اپنی جگہ پہ کوئی مل کے اسٹاف روم میں سارے مل کے نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو فیملیز کا انٹریکشن ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا، تو وہ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ جناب 2-3 بندوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کا جو ہے وہ آپس میں ملانا ہوتا تھا، اور جو ہے باقیوں کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے رپورٹ ہوتی تھیں۔ اور پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جناب ایمبیسڈر صاحب جو ہے وہ اسکول میں ایک فنکشن میں تشریف لائے، تو انہوں نے ٹیچر سے جب خطاب کیا تو انہوں نے جو ہے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے آپ کے اسکول ٹیچرز میں جو ہے وہ گروپنگ ہے، تو جو ہے آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں، اس سے جو ہے ملک کا بھی نقصان ہے اور جو ہے اسکول کا اور ہمارے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک قسم کا بڑا پولائٹ وے میں انہوں نے آپ اس کو کہہ لیں کہ پیار سے سمجھایا یا دھمکی دی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بہت برا ہو گیا، اب تو جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گروپنگ کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ چونکہ ہائرنگ اور فائرنگ جو ہے وہ بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ ہوتی تھی، تو کچھ لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پھر جو ہے پلان کیا کہ جناب سارے ٹیچرز مل کے جو ہے وہ کسی ٹورسٹ اسپاٹ پہ جاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ امپریشن ہم زائل کر دیں۔ تو اس کے بعد وہ بس کا انتظام کرتے ہیں، اور جو تہران کا نارتھ ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔
لیکن یہ گروپنگ کا جو سلسلہ ہے یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. پاکستان کے ہر شعبے میں آپ کو یہ گروپنگ نظر آتی ہے. صرف یہ ہے کہ ظاہر کمزور لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ یعنی فرنٹ پہ آ جاتے ہیں, باقی لوگ چھپے ہوتے ہیں. آپ یعنی بیوروکریسی میں دیکھیں, یعنی جو آپ کا ڈی ایم جی گروپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے مقابلے کا دوسرا کوئی گروپ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں آفس مینجمنٹ والوں کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں کہ جناب ان کو کوئی کمی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو یعنی یہ چند گروپ ہیں نا, یا ڈی ایم جی ہے, یا آپ کا پولیس ہے, یا آپ کا کسٹم ہے, یا جو فارن سروس والے ہیں, ان کو مطلب ہے کہ ذرا تھوڑا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے. یہ باقی جو ہے اکاؤنٹس وغیرہ ہو گئے, یا جو آفس مینجمنٹ ہو گئے, یا جو یہ پوسٹل سروس وغیرہ, ان کو جو ہے یہ بڑے کم تر سمجھتے ہیں. تو یہ بھی تو گروپنگ ہے نا. اسی طریقے سے آپ آرمی میں چلے جائیں, آرمی میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جو انفینٹری والے ہو گئے, یا جو دوسرے جو لوگ ہو گئے جو کہ یعنی فائٹنگ کورس سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو سگنلز والے ہیں اور پھر جو ایجوکیشن کور والے ہیں, ان کو جو ہے بہت کم تر سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی تو گروپنگ ہے. اسی طریقے سے آپ یعنی پاکستان کے کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ جو ہے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. پھر اسی طریقے سے آپ اوورسیز اگر جاتے ہیں, اوورسیز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے یعنی علاقائی بنیادوں پر, یا جو ہے لنگوسٹک بنیادوں پر, یا جو ہے کوئی پیچھے سے کوئی آپ کا کوئی ڈخانہ ملا ہوتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ یعنی اپنا جو ہے وہ تعلق وہ بنا لیتے ہیں. اگر جو ہے کوئی کے پی سے تعلق رکھتا ہوگا تو وہ زیادہ تر جو ہے کے پی کے لوگوں سے جو ہے زیادہ قریب ہو جائے گا, ان سے اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا. اگر کوئی جو ہے اب یہاں پہ ہزارہ والے ہوں گے تو وہ جناب ہزارہ والے اپنا گروپ بنا لیتے ہیں, وہ جناب دوسروں کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف ریجن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے یعنی ایک قسم کے گروپ بنا لیتے ہیں, اور دوسرے گروپوں کو یا تو کمتر سمجھتے ہیں, یا ان کے قریب نہیں پھٹکتے, یا ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. بہرحال یہ گروپنگ کا جو کنسیپٹ ہے یہ جو ہے پاکستانیوں میں جو ہے بڑا کامن ہے. یعنی ہم بیرون ملک بھی جاتے ہیں تو یہ گروپنگ ہمارے اندر رہتی ہے. دوسری قوموں میں یہ ہے کہ بیرون ملک میں وہ جو ہے زیادہ تر اپنے یعنی نیشنلٹی کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں, اور باقی چیزوں کو بعد میں رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ بہرحال تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا, یہ تو ہے کوئی جناب ایک چیز. پھر جناب جو دوسرا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں میں, وہ ہے جناب غلامی یا غلامانہ سوچ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جو ہے آزاد پیدا کیا ہے, اور اسی آزادی کے لیے جو ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے پیغمبروں نے جو ہے ایسے ایسے یعنی کام کیے ہیں کہ جو ہے غلامی سے نجات دلائی ہے. جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے وہ اس پرانے بوسیدہ سڑے ہوئے نظام سے آزادی دلائی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دلائی. تو مطلب ہے آزادی کے لیے جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ یعنی قربانیاں بھی دیں اور کام بھی کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آزادی کو پسند فرمایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم چونکہ انگریزوں کی غلامی کرتے 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 ان کے جو ہے وہ بلڈ میں جو ہے یہ غلامی رچ بس گئی ہے کہ وہ جناب غلامی کے بڑے شوقین ہیں. آپ یعنی دیکھیں گے کہ پاکستان کے چاہے آپ اندر ہوں یا جو پاکستان سے باہر ہوں, آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے ایسے نظر آئیں گے کہ جناب وہ یعنی اگر آپ کو کوئی باس ہے جس سے آپ کو کوئی تھوڑا بہت رتی بھر کوئی فائدہ مل سکتا ہے, تو جا کے اس کے جو ہے نا جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی میں جب تہران میں تھا تو ایک ہمارے جو ہے وہ ایک ایمبیسی کے ایک افسر تھے, تو جو ہے وہ چونکہ ان کا بڑا رول تھا اسکول ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کا, تو بہت سارے ٹیچرز ایسے تھے کہ جناب ان کی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے, ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کو ہر شعبے میں جو ہے اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ جناب افسران کے جوتے پالش کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ جناب سیاستدانوں کو دیکھیں, یعنی بہت سارے بول پالشی آپ کو نظر آتے ہیں کہ جناب وہ ایک سینیٹر بننے کے لیے, ایم این اے بننے کے لیے, ایم پی اے بننے کے لیے, وزیر بننے کے لیے جو ہے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے جوتے پالش کرتے ہیں, اور ان کے جو ہے وہ یعنی نیچے لگے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی ایک عام ایم این اے ایم پی اے ہے تو وہ جناب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے جو ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے کہ شاید جو ہے مجھے کوئی پوسٹ مل جائے. تو یہ غلامانہ سوچ جو ہے یہ بہت کامن ہے ہماری قوم میں. اسی طریقے سے جب آپ کسی جاب میں ہوتے ہیں, چاہے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں یا پاکستان کے باہر ہوتے ہیں, تو جو آپ کا باس ہوتا ہے, امیڈیٹ باس ہو گیا یا اس سے اوپر والا باس ہوگا, تو اس کی چپلوسی کرتے ہیں کہ شاید یہ مجھے کوئی فائدہ دے دے, کوئی مجھے ریز دے دے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیچے نہیں لگتے ہیں یا جن کی جو ہے
شخصیت میں غلامی نہیں ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یار وہ باقی سارے آتے ہیں جوتے پالش کرتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ بڑا اکڑا ہوا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ یعنی پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ غلامانہ سوچ اور یہ غلامانہ رویہ جو ہے یہ بہت سارے پاکستانیوں میں جو ہے وہ میں نے خود اپنے ذاتی طور پہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے دوست جو شاید یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ شاید سمجھ بھی آ جائے گی کہ میں واقعی جو ہے اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو یہ جناب ایک بہت بڑی جو ہے خرابی ہے جو پاکستانی قوم میں پائی جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک تیسری بڑی خرابی جو میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی سازشی ذہن کا جو ہے وہ سازشی ذہنوں کے مالک ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کوئی بندہ اگر کسی کو پروموشن ملتی ہے، کسی کو ترقی ملتی ہے، کسی کو جو ہے یعنی کوئی باس کی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اگر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے آپ اس کو اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ جس بندے کو ترقی ملتی ہے، پروموشن ملتی ہے، اگر اس کو جو ہے اس لیے آپ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو اس کی چپلوسی کی وجہ سے یا اس کی جوتے پالش کرنے کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پھر تو آپ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں. کیونکہ میری بھی یہی سوچ ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو پروموشن کا یا ترقی کا مستحق نہیں ہوتا اور اس کی ترقی یا اس کو پروموشن جو ہے صرف اس وجہ سے ملتی ہے کیونکہ وہ باس کے جوتے پالش کرتا ہے اور اس کے جو ہے یعنی نیچے لگا ہوا ہے، تو میں بھی جو ہے ایسے شخص کو ناپسند بھی کروں گا، جیلسی تو نہیں کروں گا لیکن جو ہے میں اس کی عزت نہیں کروں گا. تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں، اگر کوئی بندہ جو ہے میرٹ پہ اگر کسی پوسٹ پہ آتا ہے تو اس کی عزت بھی کرنی چاہیے اور اس سے جیلسی بھی نہیں کرنی چاہیے. میرا اپنا یعنی یہ مشاہدہ ہے اور میرا جو ہے یہی طریقہ کار ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ جو ہے میرٹ کے خلاف آتا ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ جیلسی کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جی میرٹ پہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. وہ بس جو ہے نا ان کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اس کو مقام ملا ہے یا اس کو عہدہ ملا ہے یہ جو ہے مجھے ملنا چاہیے تھا یا کسی اور کو ملنا چاہیے تھا. تو یہ جو ہے ہماری یعنی قوم میں ایک بہت ہی ایک نیگیٹو قسم کی جو ہے وہ چیز پائی جاتی ہے. تو میں نے آپ کو یہ 3 چیزیں بتائی ہیں. آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا جو ہے میری رائے درست ہے یا غلط ہے یا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے پاکستانیوں میں جو ہے گروپ بندی ہے، گروپنگ ہوتی ہے اکثر جو ہے علاقائی بنیادوں پہ، زبان کی بنیادوں پہ یا کسی بھی سیاسی جو ہے وجوہات کی بنا پر جو ہے ہم لوگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے غلامی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے باس کی اور جو ہے یعنی جو بھی لوگ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں ہم ان کی غلامی کرنے لگتے ہیں. اور تیسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ ہم دوسرے کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے جیلسی میں جو ہے آ جاتے ہیں اور ہم بعض اوقات تو ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس بندے کو اس پوزیشن سے گرایا جائے. تو آپ اپنی رائے سے جو ہے آگاہ کیجیے گا. بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.